السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 10 آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ مسلمان ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سب سے پہلے کام کیا وہ تھا اسلام کی تبلیغ۔ انہوں نے اپنے جاننے والوں کو اسلام کا پیغام دیا، انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلایا۔ چنانچہ ان کی تبلیغ کے نتیجے میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کی خبر ان کے چاچا حکم کو ہوئی تو اس نے انہیں پکڑ لیا اور کہا، تو اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر محمد کا دین قبول کرتا ہے؟ اللہ کی قسم میں تجھے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تو اس دین کو نہیں چھوڑے گا۔ اس کی بات سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اس دین کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ان کے چاچا نے جب ان کی پختگی اور ثابت قدمی دیکھی تو انہیں دھوئیں میں کھڑا کر کے تکالیف پہنچائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت قدم رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق یعنی ساتھی ہوتا ہے، اور میرے ساتھی وہاں عثمان ابن عفان ہوں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی تبلیغ جاری رکھی۔ آپ کی کوشش سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 8 سال تھی۔ اس طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش سے مسلمان ہوئے۔ جاہلیت کے زمانے میں ان کا نام عبد الکعبہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبد الرحمن رکھا۔ یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میاں بن خلف میرا دوست تھا۔ ایک روز اس نے مجھ سے کہا، تم نے اس نام کو چھوڑ دیا ہے جو تمہارے باپ نے رکھا تھا؟ جواب میں نے کہا، ہاں چھوڑ دیا۔ یہ سن کر وہ بولا، میں رحمان کو نہیں جانتا، اس لیے میں تمہارا نام عبداللہ رکھتا ہوں۔ چنانچہ مشرک اس روز سے مجھے عبداللہ کہہ کر پکارنے لگے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ میں اکثر یمن جایا کرتا تھا۔ جب بھی وہاں جاتا اسکلان بن اوقاف حمیری کے مکان پر ٹھہرا کرتا تھا، اور جب بھی میں اس کے ہاں جاتا وہ مجھ سے پوچھا کرتا تھا کہ وہ شخص تم لوگوں میں ظاہر ہو گیا ہے جس کی شہرت اور چرچے ہیں، کیا تمہارے دین کے معاملے میں کسی نے مخالفت کا اعلان کیا ہے؟ میں ہمیشہ یہی کہا کرتا تھا کہ نہیں، ایسا کوئی شخص ظاہر نہیں ہوا، یہاں تک کہ وہ سال آ گیا جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا۔ میں اس سال یمن گیا تو اس کے یہاں ٹھہرا، اس نے یہی سوال پوچھا، تب میں نے اسے بتایا، ہاں ان کا ظہور ہو گیا ہے، ان کی مخالفت بھی ہو رہی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، تم زمین والوں میں بھی امانت دار ہو اور آسمان والوں میں بھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے کوئی ہچکچاہٹ ظاہر نہ کی، فوراً حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے آئے۔ آپ سے آپ کے پیغام کے بارے میں پوچھا، آپ نے انہیں بتایا تو یہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 19 سال تھی۔ یہ نبی زہرا کے خاندان سے تھے، یہ بنی زہرا کے خاندان سے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ آمنہ بھی اسی خاندان سے تھی، اسی لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں میں کہلاتے تھے۔ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک بار فرمایا، یہ میرے ماموں ہیں، ہے کوئی جس کے ایسے ماموں ہوں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے اور ان کی والدہ کو ان کے مسلمان ہونے کا پتہ چلا تو یہ بات انہیں بہت ناگوار گزری۔ ادھر یہ اپنی والدہ کے بہت فرما بردار تھے۔ والدہ نے ان سے کہا کہ تم یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے بڑوں کی خاطرداری اور ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ جواب سن کر والدہ نے کہا، بس تو خدا کی قسم میں اس وقت تک کھانا نہیں کہوں گی جب تک محمد کے لائے ہوئے پیغام کو کفر نہیں کہو گے۔ اور اصحاف اور نائلہ
بتوں کو جا کر چھوؤ گے نہیں۔ اس وقت کے مشرکوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ ان بتوں کے کھلے منہ میں کھانا اور شراب ڈالا کرتے تھے۔ اب والدہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ سے کہا، خدا کی قسم تمہیں نہیں معلوم، اگر تمہارے پاس 1000 زندگیاں ہوتیں اور سب ایک ایک کر کے اس وجہ سے ختم ہوتیں، تب بھی میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دین کو ہرگز نہ چھوڑتا۔ اس لیے اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ کھاؤ یا نہ کھاؤ۔ جب ماں نے ان کی یہ مضبوطی دیکھی تو کھانا شروع کر دیا۔ تاہم اس نے اب ایک اور کام کیا، دروازے پر آ گئی اور چیخ کر کہنے لگی، کیا مجھے ایسے مددگار نہیں مل سکتے جو سعد کے معاملے میں میری مدد کرے تاکہ میں اسے گھر میں قید کر دوں اور قید کی حالت میں یہ مر جائے یا اپنے نئے دین کو چھوڑ دے۔ حضرت سعد فرماتے ہیں، میں نے یہ الفاظ سنے تو ماں سے کہا، میں تمہارے گھر کا رخ بھی نہیں کروں گا۔ اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دن تک گھر نہ گئے۔ والدہ تنگ آ گئی اور اس نے پیغام بھیجا، تم گھر آ جاؤ، دوسروں کے مہمان بن کر ہمیں شرمندہ نہ کرو۔ چنانچہ یہ گھر چلے آئے اور اب گھر والوں نے پیار و محبت سے سمجھانا شروع کیا۔ وہ ان کے بھائی عامر کی مثال دے کر کہتی، دیکھو عامر کتنا اچھا ہے، اس نے اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑا۔ لیکن پھر ان کے بھائی عامر بھی مسلمان ہو گئے۔ اب تو والدہ کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی۔ ماں نے دونوں بھائیوں کو بہت تکلیف پہنچائی۔ آخر عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنگ آ کر حبشہ کو ہجرت کر گئے۔ عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کر جانے سے پہلے ایک روز حضرت سعد بن ابی وقاص اپنے گھر آئے تو دیکھا ماں اور عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاروں طرف بہت سے لوگ جمع ہیں۔ میں نے پوچھا، لوگ کیوں جمع ہیں؟ لوگوں نے بتایا، یہ دیکھو تمہاری ماں نے تمہارے بھائی کو پکڑ رکھا ہے اور اللہ سے عہد کر رہی ہے کہ جب تک عامر بے دینی نہیں چھوڑے گا اس وقت تک یہ نہ تو کھجور کے سائے میں بیٹھیں گی اور نہ کھانا کھائیں گی اور نہ پانی پئیں گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر کہا، اللہ کی قسم تم اس وقت تک کھجور کے سائے میں نہ بیٹھو اور اس وقت تک کچھ نہ کھاؤ پیو جب تک کہ تم جہنم کا ایندھن نہ بن جاؤ۔ غرض انہوں نے ماں کی کوئی پرواہ نہ کی اور دین پر ڈٹے رہے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے حضرت طلحہ تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام لے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے اور یہ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسلام لانے کا کھل کر اعلان کر دیا۔ ان کا اعلان سن کر نوفل بن عدویہ نے انہیں پکڑ لیا۔ اس شخص کو قریش کا شیر کہا جاتا تھا۔ اس نے دونوں کو ایک ہی رسی سے باندھ دیا۔ اس کی اس حرکت پر ان کے قبیلے بنو تمیم نے بھی انہیں نہ بچایا۔ اب چونکہ نوفل نے دونوں کو ایک ہی رسی سے باندھا تھا اور دونوں کے جسم آپس میں ملے ہوئے تھے، اس لیے انہیں قرینین کہا جانے لگا، یعنی ملے ہوئے۔ نوفل بن عدویہ کے ظلم کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے اللہ ابن عدویہ کے شر سے ہمیں بچا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسلام کر لینے کا سبب اس طرح بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بصرہ کے بازار میں گیا۔ میں نے وہاں ایک راہب کو دیکھا، وہ اپنی خانقاہ میں کھڑا تھا اور لوگوں سے کہہ رہا تھا، اس مرتبہ حج سے آنے والوں سے پوچھو کیا ان میں کوئی حرم کا باشندہ بھی ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر کہا، میں ہوں حرم کا رہنے والا۔ میرا جملہ سن کر اس نے کہا، کیا احمد کا ظہور ہو گیا ہے؟ میں نے پوچھا، احمد کون؟ تب اس راہب نے کہا، احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، یہ اس کا مہینہ ہے، وہ اس مہینے میں ظاہر ہوگا، وہ آخری نبی ہے۔ اس کے ظاہر ہونے کی جگہ حرم ہے اور اس کی ہجرت کی جگہ وہ علاقہ ہے جہاں باغات ہیں، سبزہ زار ہے، اس لیے تم پر ضروری ہے کہ تم اس نبی کی طرف بڑھنے میں پہل کرو۔ اس راہب کی کہی ہوئی بات میرے دل میں نقش ہو گئی۔ میں تیزی کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوا اور مکہ پہنچا۔ یہاں پہنچ کر میں نے لوگوں سے پوچھا کہ کوئی نیا واقعہ بھی پیش آیا ہے۔ لوگوں نے بتایا، ہاں محمد بن عبداللہ امین نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا شروع کی ہے، ابو بکر نے ان کی پیروی قبول کر لی ہے۔ میں یہ سنتے ہی گھر سے نکلا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گیا۔
میں نے انہیں راہب کی ساری بات سنا دی۔ ساری بات سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گئے اور آپ کو یہ پورا واقعہ سنایا۔ آپ سن کر بہت خوش ہوئے۔ اسی وقت میں بھی مسلمان ہو گیا۔ یہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی، ان میں سے ایک ہیں۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، ان میں سے 5 عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ وہ یہ ہیں حضرت زبیر، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعض نے ان میں چھٹے صحابی کا بھی اضافہ کیا ہے۔ ان حضرات میں حضرت ابوبکر، حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن جانور ذبح کرتے تھے، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر بنانے کا کام کرتے تھے۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ وہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن عقبہ بن ابی معیط خاندان کی بکریاں چرا رہا تھا۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ تو میں نے کہا جی ہاں، لیکن میں تو امین ہوں، یعنی یہ دودھ تو امانت ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی ایسی بکری ہے جس نے ابھی تک کوئی بچہ نہ دیا ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، ایک ایسی بکری ہے۔ میں اس بکری کو آپ کے قریب لایا، اس کے ابھی تھن پوری طرح نہیں نکلے تھے۔ آپ نے اس کے تھنوں کی جگہ پر ہاتھ پھیرا، اسی وقت اس بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ یہ واقعہ دوسری روایات میں یوں بیان ہوا ہے کہ اس بکری کے تھن سوکھ چکے تھے، آپ نے ان پر ہاتھ پھیرا تو وہ دودھ سے بھر گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ آپ کو ایک صاف پتھر تک لے آئے، وہاں بیٹھ کر آپ نے بکری کا دودھ دویا۔ آپ نے وہ دودھ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلایا، پھر مجھے پلایا اور آخر میں خود بھی پیا۔ پھر آپ نے بکری کے تھن سے فرمایا سمٹ جا، چنانچہ تھن فوراً ہی پھر ویسے ہی ہو گیا جیسے پہلے تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے رسول اللہ کا یہ معجزہ دیکھا تو آپ سے عرض کیا اے اللہ کے رسول، مجھے اس کی حقیقت بتائیے۔ آپ نے یہ سن کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا اللہ تم پر رحم فرمائے، تم تو جانکار ہو۔ یہ عبداللہ بن مسعود باپ کی بجائے ماں کی طرف سے زیادہ مشہور تھے۔ ان کی ماں کا نام ام عبد تھا۔ ان کا قد بہت چھوٹا تھا، نہایت دبلے پتلے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ ان پر ہنسنے لگے تو آپ نے ارشاد فرمایا عبداللہ اپنے مرتبے کے لحاظ سے ترازوں میں سب سے باری ہے۔ انہی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنی امت کے لیے میں بھی اسی چیز پر راضی ہو گیا، اپنی امت کے لیے میں بھی اسی چیز پر راضی ہو گیا جس پر اپنے ام عبد یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے، اور جس چیز کو عبداللہ بن مسعود نے امت کے لیے ناگوار سمجھا میں نے بھی اس کو ناگوار سمجھا۔ آپ ان کی بہت عزت کرتے تھے، انہیں اپنے قریب بٹھایا کرتے تھے، ان سے کسی کو چھپایا نہیں کرتے تھے، اس لیے یہ آپ کے گھر میں آتے جاتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آگے یہ ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے۔ آپ جب غسل فرماتے تو یہی پردے کے لیے چادر تان کے کھڑے ہوتے تھے، آپ جب سو جاتے تو یہی آپ کو وقت پر جگایا کرتے تھے۔ اسی طرح جب آپ کہیں جانے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جوتے پہناتے تھے، پھر جب آپ کہیں پہنچ کر بیٹھ جاتے تو آپ کے جوتے اٹھا کر اپنے ہاتھ میں لے لیا کرتے تھے۔ ان کی انہی باتوں کی وجہ سے بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مشہور تھا کہ یہ رسول اللہ کے گرانے والوں میں سے ہیں۔ انہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے دنیا تمام کی تمام غموں کی پونجی ہے، اس میں اگر کوئی خوشی ہے تو وہ صرف وقتی فائدے کے طور پر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر وہی آنے سے بھی 3 سال پہلے سے میں اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھا کرتا تھا، اور جس طرف اللہ تعالیٰ میرا رخ کر دیتے میں اسی طرف چل پڑتا تھا۔ اسی زمانے میں ہمیں معلوم ہوا کہ مکہ معظمہ میں ایک شخص ظاہر ہوا ہے،
اس کا دعویٰ ہے کہ وہ نبی ہے۔ یہ سن کر میں نے اپنے بھائی انیس سے کہا تم اس شخص کے پاس جاؤ، اس سے بات چیت کرو اور آ کر مجھے اس بات چیت کے بارے میں بتاؤ۔ چنانچہ انیس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ جب وہ واپس آئے تو میں نے ان سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بتایا اللہ کی قسم میں ایک ایسے شخص کے پاس سے آ رہا ہوں جو اچھائیوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ میں تمہیں اسی شخص کے دین پر پایا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ اسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے اس شخص کو دیکھا کہ وہ نیکی اور بلند اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ میں نے پوچھا لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انیس نے بتایا لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ کاہن اور جادوگر ہے، مگر اللہ کی قسم وہ شخص سچا ہے اور لوگ جھوٹے ہیں۔ یہ تمام باتیں سن کر میں نے کہا بس کافی ہے، میں خود جا کر ان سے ملتا ہوں۔ انیس نے فوراً کہا ضرور جا کر ملو، مگر مکہ والوں سے بچ کر رہنا۔ چنانچہ میں نے اپنے موزے پہنے، لاٹھی ہاتھ میں لی اور روانہ ہو گیا۔ جب میں مکہ پہنچا تو میں نے لوگوں کے سامنے ایسا ظاہر کیا جیسے میں اس شخص کو جانتا ہی نہیں اور اس کے بارے میں پوچھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ میں 1 ماہ تک مسجد حرام میں ٹھہرا رہا، پھر میرے پاس سوائے زمزم کے کھانے کا کچھ نہیں تھا۔ اس کے باوجود میں زمزم کی برکت سے موٹا ہو گیا۔ میرے پیٹ کی سلوٹیں ختم ہو گئیں، مجھے بھوک کا بالکل احساس نہیں ہوتا تھا۔ ایک رات جب حرم میں کوئی طواف کرنے والا نہیں تھا، اللہ کے رسول ایک ساتھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں آئے اور بیت اللہ کا طواف کرنے لگے۔ اس کے بعد آپ کے ساتھی نے نماز پڑھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو میں آپ کے نزدیک چلا گیا اور بولا السلام علیکم یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہو گئے۔ پھر آپ نے مجھ سے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے جواب میں کہا جی میں غفار قبیلے کا ہوں۔ آپ نے پوچھا یہاں کب سے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا 30 دن اور 30 راتوں سے یہاں ہوں۔ آپ نے پوچھا تمہیں کھانا کون کھلاتا ہے؟ میں نے عرض کی میرے پاس سوائے زمزم کے کوئی کھانا نہیں، اس کو پی پی کر میں موٹا ہو گیا ہوں، یہاں تک کہ میرے پیٹ کی سلوٹیں تک ختم ہو گئی ہیں اور مجھے بھوک کا بالکل احساس نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا مبارک ہو، یہ زمزم بہترین کھانا ہے اور ہر بیماری کی دوا ہے۔ زمزم کے بارے میں احادیث میں آتا ہے اگر تم آب زمزم کو اس نیت سے پیو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے بیماریوں سے شفا عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے، اور اگر اس نیت سے پیا جائے کہ اس کے ذریعے پیٹ بھر جائے اور بھوک نہ رہے تو آدمی شکم سیر ہو جاتا ہے، اور اگر اس نیت سے پیا جائے کہ پیاس کا اثر باقی نہ رہے تو پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو سیراب کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ابو ذر غفاری اسلام پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اسلامی سلام کے الفاظ کے مطابق سلام کیا۔ ان سے پہلے کسی نے آپ کو ان الفاظ میں سلام نہیں کیا تھا۔ اب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں گھبرائیں گے، اور یہ کہ ہمیشہ حق اور سچی بات کہیں گے، چاہے حق سننے والے کے لیے کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کے بعد ملک شام کے علاقے میں ہجرت کر گئے۔ پھر حضرت عثمان کی خلافت میں انہیں شام سے واپس بلا لیا گیا، اور پھر یہ ربضہ کے مقام پر آ کر رہنے لگے۔ ربضہ کے مقام پر ہی ان کی وفات ہوئی تھی۔